صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار یا اس سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا کون شخص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، احادیث کے متعلق تمہاری حرص کو دیکھتے ہوئے میں یہ گمان کرتا تھا کہ تم سے پہلے اور کوئی بھی شخص یہ سوال نہیں کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار اور اس سے نفع حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اب اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ہی ایک آسان سا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چونکہ قیامت والے دن یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، خواہش بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ بس صرف میں لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا اور کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ حالانکہ یہاں پہ اس حدیث میں دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط ظاہری طور پہ ہمیں آسان لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کو پورا کرنا چاہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، بہت زیادہ علم کی بھی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس شرط کو پورا کر سکیں۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنا۔ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب انسان یہ کہے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور بندگی کے لائق نہیں۔ تو یہ زبان سے کہہ دینا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں یقین ہو کہ اللہ ہی ہے جو کہ میرے ہر معاملے کو سنبھالتا ہے، اللہ ہی ہے جس کی میں نے صرف اور صرف میں نے جس کی عبادت کرنی ہے، صرف اور صرف میں نے اللہ ہی سے دعا کرنی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے گی میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اگر مجھے رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہے تو میں نے رزق کی کشادگی کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اگر بیماری آئی ہے تو میری بیماری کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اولاد چاہیے تو اولاد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر مجھے دنیا میں کامیابی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ ہر چیز میں، ہر عمل میں انسان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، میں اپنی زندگی کے ہر معاملے کے لیے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اور نہ صرف دل میں یقین ہو بلکہ دل کے یقین کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہوں۔ اب زبان سے انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب گھر میں مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی تو جا کے دوسروں کے جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، کبھی فلاں مزار پہ چلا جائے، کبھی فلاں بزرگ کے پاس چلا جائے، جی مجھے اولاد چاہیے، آپ عطا فرما دیں، مجھے مشکل ہے، میری مشکل کو آسان کر دیں۔ تو زبان سے تو کہہ رہے لا الہ الا اللہ، لیکن خلوص دل سے اس کے دل میں اس کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو زبان سے بھی کہنا اور دل کے اندر بھی اس چیز کا احساس ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اعمال بھی ہونا۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں اللہ ہی کو اپنا معبود جاننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ اور جو شخص بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسا شخص میری شفاعت کا جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم لوگ جب قیامت والے دن پہنچے تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔